کہ ہمارے پاس ایکچولی خواتین میں یہ چیز پائی جاتی ہے، مرد حضرات میں تو ہے ہی ہے، لیکن خواتین میں اس کا ریشو بہت زیادہ ہے کہ گھر میں بیک میں پین ہو رہا ہے، جوڑوں میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، ہم اس کو اگنور کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے فلاں ٹیبلٹ آئی، 2 گولیاں کھا لیں آرام مل جائے گا. اب تو اس ٹیبلٹ میں رات کی نیند بھی مل رہی ہے ہمیں. سو ہمارے پاس یہ ایکچولی پریکٹس رہی ہے جو کہ بہت ہی خطرناک لیولز تک بھی جا رہی ہے. ہاں پہلے کی عورتیں مجھے لگتا ہے کہ ان کی پھر بھی ڈائٹ بڑی اچھی تھی، بہت اچھی ہاں تھی، بہت زیادہ اچھی تھی، تو وہ اس طرح کی اگر پریکٹس میں تھیں بھی تو کہیں نہ کہیں وہ بچ جاتی تھی. لیکن اب میں نے بڑا کامنلی دیکھا ہے کہ جو لوگ بہت اگنور کرتے رہتے ہیں وہ لاسٹ جب اسٹیجز میں ہوتے ہیں تب جا کے ان کی بیماریاں پکڑی جاتی ہیں. اور پھر انہوں نے اتنا عرصہ جو کچھ نہیں کیا ہوا ہوتا وہ پھر آپ اس عرصے میں پورا سفر کر رہے ہوتے ہیں. اور میں بھی دیکھیے میں آپ کو بتاؤں جس طرح پاکستانی ایک کلچر ہے، ایک تو کورڈ خواتین اپنے آپ کو رکھتی ہیں، پھر دھوپ سے بچاؤ بہت ایک کامن اس پہ ہے، تو وائٹامن ڈی کی کمی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے جیسے آپ نے کہا بیک ایک ہو رہا ہے، بونس پین ہو رہے ہیں، تو دے آر ناٹ اویئر آف دا فیکٹر کہ ایک چھوٹی سی جو ریپلیسمنٹ ہے وہ کرنے سے یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ جب تک کہ 10-20 سال گزر جاتے ہیں اس کے بعد وہ آئیں تو آپ سمجھے پھر ایون ڈاکٹرز کانٹ ہیلپ یو. اس وقت جو علاج کی کاسٹ ہے اور اس سے پہلے اگر ارلی اسٹیج پہ بیماری پکڑ لی جائے تو ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ جرنل چیک اپ کا کانسیپٹ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ایک اویئرنیس نہیں ہے کہ بھائی آپ کو کچھ عرصے بعد جیسے ابو 40 مجھے ایسا لگتا ہے کہ فریکوینٹ جرنل چیک اپ ہونے چاہیے تاکہ اگر کوئی بیماری ہے بھی تو وہ بہت ارلی اسٹیج پہ پکڑ لی جائے، ارلی اسٹیج پہ ٹریٹ کر لی جائے. تو ایز اے کمیونٹی ہمیں اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے، ایسے پروگرامس کی بہت ضرورت ہے جہاں پہ لوگ یہ دیکھیں اور سنیں کہ ہاں ٹھیک ہے اگر ذرا سی بھی بیماری ہے تو چیک اپ کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو ایک بیسک ٹیسٹ کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے ہاں اسی بات کو کنٹینیو کروں گی، آئرن ڈیفیشنسی انیمیا جیسے ہے خواتین میں اور بچوں میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ بچوں میں پیٹ میں جو کیڑے کہتے ہیں عام زبان میں یہ ہو جاتے ہیں خواتین بیکاز آف دیئر مینسٹرل سائیکل یہ ہوتا ہے. تو یہ جو مسائل ہیں یہ مسائل آگے چل کے بہت بڑی بیماریوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو اگر ارلی اسٹیج پہ ہم ان کو ایویلویٹ کر لیں، ایک پراپر چیک اپ اپنا کروا لیں، تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سا وقت اور بہت سا پیسہ بھی بچ سکتا ہے پیشنٹ کا، بہت سی پریشانی بھی بچ سکتی ہے. جب آپ ایک چھوٹی چیز ہو اس کو دیکھیں اور پھر اس کو بڑے ہونے کے بعد آپ دیکھیں تو obviously بندہ پریشان ہو جاتا ہے. تو ایک مینٹل اپنے پیس کے لیے بھی یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ ٹائملی اپنے چیک اپس کرائیں. اچھا آپ اس کی 40 کے ابو کی بات کر رہی تھی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کل ہماری جو ٹین ایج جنریشن ہے سب سے زیادہ ٹارگیٹڈ جنریشن یہی ہے ٹورڈس ڈیزیزز یا ڈیفیشنسیز. اور ایک بڑا کامن ایک ٹرم ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں پی سی اوز. اس کو ہم نے اپنے بچپن میں شاید سمجھا بھی نہیں تھا، سننے کی بات ہو کہ سمجھا بھی نہیں ہوگا، لیکن آج کل ٹین ایج میں یہ بڑا کامنلی مجھے بچیوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بڑا کامنلی ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کو ایک ایسا لگتا ہے جیسے روٹین لائف میں ایک نارمل چیز ہے جو ہمیں نظر آتی ہے. دیکھیے میرے اس میں بھی پھر اگین میں وہی کہوں گی کہ بہت سارے کلچرل چینجز اور بہت سی ڈائٹری چینجز ہوئی ہیں جس کی وجہ سے موسٹ لائکلی ہوا ہے. پی سی اوز ایک گائنیکالوجسٹ پرابلی زیادہ اچھے سے ایکسپلین کر سکے، لیکن دس از این اویرین جو سسٹک پرابلمس ہیں آگے چل کے بچوں کو بہت زیادہ فرٹیلٹی میں مسئلہ اس میں ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ ہماری غذا دیکھیں تو اٹس آل چکن. ٹین ایجرز جو ہیں وہ تو بالکل ہی سبزی، پھل، دالیں، دودھ بہت دور ہو گئے ہیں. پھر پروسیس فوڈ، اٹس ایزیسٹ وے ٹو میک. آپ نے سمپل اپنا فروزن فوڈ نکالا اور آپ نے ایئر فرائی کیا ہے، سمپل فرائی کیا اور لے لیے ہیں. تو ڈائٹ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر ہم وہی اویئرنیس پہ آ جائیں گے. اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے لوگوں کے اندر کہ آپ بچوں کو شروع سے کس طرح غذا پہ آپ انہیں ٹرینڈ کریں تاکہ آگے چلتے چلتے ان کی غذائی جو عادات ہیں، جو ان کی ہیبٹس ہیں وہ بہتر ہو سکیں، وہ اس کو فالو کر سکیں. تو بہت بڑا فیکٹر اس میں اویئرنیس کا ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسکول لیول پر بھی اسکولس کو بھی چاہیے کہ ایسے پروگرامس کنڈکٹ کریں ہاسپٹلس کے ساتھ مل کر یا پھر ڈاکٹرس کے ساتھ مل کر، ایئرلی بائی اینولی انہیں ایسے سیشنز رکھیں جو اپنے بچوں کو بتا سکیں. کیونکہ دیکھیں یہ وہ ایج ہے جب آپ ایجوکیشن سٹارٹ کریں گے ہیلتھ کی امپورٹنس کے بارے میں تو لوگ زیادہ سمجھیں گے اور زیادہ اچھے سے چینج کر سکیں گے. کیونکہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے عادتوں کو چینج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اس گروپ پہ فوکس کریں تو میں بتاؤں ہمارا ہسپتال ابھی کورنگی میں موجود کئی اسکولز میں جا کے ہم نے کیمپس کیے ہیں، جرنل چیک اپ کے کیمپس کیے ہیں. کیونکہ جب میں نے جوائن کی یہ ہسپتال تو مجھے ایسا لگا کہ ویکسینیشن کی لوگوں کو بہت زیادہ امپورٹنس کے بارے میں نہیں معلوم ہے. تو وی وینٹ ٹو، اگر ہمیں ایسا لگا تھا کہ اگر لوگ ہم تک اپروچ نہیں کرے تو وی شوڈ
go there and we should tell them کہ کیا ہے. بہت زبردست. تو ہم کئی گورنمنٹ اسکولس میں بھی گئے اور بھی ہم کچھ پرائیویٹ اسکولس کو بھی ہم نے اپروچ کیا اور ہم نے انہیں بتایا کہ وی ول کم ٹو یو, وی ول کنڈکٹ اے سمپل کیمپ, وی ول ایگزامن یور کڈس. بچوں میں بہت امپورٹنٹ ہے ان کا ویٹ اکارڈنگ ٹو ہائٹ, ٹھیک ہے نا, کہ کس ایج گروپ میں کتنا ان کا ویٹ ہے, کیا ان کی ویکسینیشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, کیا خوراک وہ ٹھیک لے رہے ہیں. تو ایک سمپل کوشش ہم نے کی کمیونٹی اویئرنیس کی کہ ہم اس طرح کریں, اور انشاءاللہ ہمارا یہی پلان ہے کہ آگے چل کر بھی ہم اسکولس کو اور اپروچ کریں اور اسکولس کے پاس جا کے ایسے فردر پروگرامس کریں کہ اس ایج گروپ میں ہم انہیں بتائیں کہ واٹ از گڈ فار یو اینڈ ہاؤ یو کین بی اے ہیلدی ایڈلٹ.